سب سے پہلے آپ کو بتائیں نون لیگ کے اہم رہنماؤں پر فرد جرم عائد۔ رہنماؤں میں MNA شہباز بابر، شفیق احمد گجر، راؤ کاشف رحیم شامل۔ بدنظمی پیدا کرنے، سرکاری احکامات کی حکم عدولی پر فرد جرم عائد کی گئی۔ فیصل آباد نون لیگ کے اہم رہنماؤں پر فرد جرم عائد۔ رہنماؤں میں MNA شہباز بابر، شفیق احمد گجر، راؤ کاشف رحیم شامل۔ بدنظمی پیدا کرنے، سرکاری احکامات کی حکم عدولی پر فرد جرم عائد کی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، نون لیگ کے اہم رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ رہنماؤں میں MNA شہباز بابر، شفیق احمد گجر، راؤ کاشف رحیم شامل۔ بدنظمی پیدا کرنے اور سرکاری احکامات کی حکم عدولی پر فرد جرم عائد کی گئی۔ فیصل آباد نون لیگ کے اہم رہنماؤں پر فرد جرم عائد۔ رہنماؤں میں MNA شہباز بابر، شفیق احمد گجر، راؤ کاشف رحیم شامل۔ بدنظمی پیدا کرنے، سرکاری احکامات کی حکم عدولی پر فرد جرم عائد کی گئی۔ آپ کو بتائیں نون لیگ کے اہم رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ رہنماؤں میں MNA شہباز بابر، شفیق احمد گجر، راؤ کاشف رحیم شامل۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، عزادار حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی عزادار بتائیے گا۔ آج جولائی 2000 کو سارا سرگودا روڈ میں 504 شامل ہے، 188، 147، 149 اور 16 MP شامل ہے۔ اس کے تحت مسلم لیگ نون کے جو اہم رہنما ہیں، جس میں جو ہے مسلم لیگ نون کے MNA شہباز بابر کا نام شامل ہے، MP شفیق احمد گجر کا نام شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ سابق MP راؤ کاشف رحیم کا نام شامل ہے۔ ان کے خلاف جو تھی وہ مقدمات مختلف دفعات کے تحت درج کیے گئے تھے، جس میں بدنظمی پیدا کرنا، امن میں خلل ڈالنا، سرکاری احکامات کی حکم عدولی، ریلی نکالنا اور 16 MPO یعنی کہ لاؤڈ اسپیکر کا جو ہے وہ شہری علاقے میں استعمال کے حوالے سے جو ہے وہ مقدمات وغیرہ درج کیے تھے۔ اور اس سلسلے میں جو تھی وہ علاقہ مجسٹریٹ جو ہے ان کی جانب سے فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں ظفر فرید ہاشمی جو کہ علاقہ مجسٹریٹ ہے ان کی جانب سے فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اس موقع پر جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان سے سوالات بھی کیے گئے کہ آپ اس جرم کو قبول کرتے ہیں، جس پر مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں انہوں نے فرد جرم جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے سیاسی جو ہے وہ مقدمات بیس پہ بنائے گئے ہیں۔ تاہم عدالت کی جانب سے جو کیس کی سماعت ہے وہ 19 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ جی کیس کی سماعت 19 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں تھانوں میں لگے CCTV کیمرے مانیٹرنگ کرنے میں ناکام۔ تاجر محمد حیات کا پولیس پر غیر قانونی حراست میں رکھنے کا الزام۔ SHO ڈی ٹائپ نے تشدد کیا، 2,60,000 روپے ہتھیائے۔ تاجر محمد حیات نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی تو فیصل آباد پولیس کا موقف سامنے آ گیا۔ SSP آپریشنز عبداللہ لک نے تحقیقات شروع کر دی۔ شہر پر پانی بند ہونے کے خطرات منڈلانے لگے۔ واسا فیسکو کا سب سے بڑا ڈیفالٹر بن گیا۔ واسا فیسکو کا 1 ارب سے زائد کا نادہندہ واسا دفاتر اور ڈسپوزل نے 8 سے 9 ماہ کے بل ادا نہیں کیے۔ فیسکو نے واسا کا نام رننگ ڈیفالٹرز کی لسٹ میں جاری کر دیا۔ آپ کو بتائیں شہر پر پانی بند ہونے کے خطرات منڈلانے لگے۔ واسا فیسکو کا سب سے بڑا ڈیفالٹر بن گیا۔ واسا فیسکو کا 1 ارب سے زائد کا نادہندہ واسا دفاتر اور ڈسپوزل نے 8 سے 9 ماہ کے بل ادا نہیں کیے۔ فیسکو نے واسا کا نام رننگ ڈیفالٹرز کی لسٹ میں شامل کر لیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اویس علی سے۔ جی اویس بتائیے گا۔ آج بالکل واسا جو ہے وہ فیسکو کا بڑا ڈیفالٹر نکلا ہے۔ 1 ارب روپے سے زائد کے بجلی کے بل ہیں جو واسا کی جانب سے بحال فیسکو کو ادا نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے فیسکو کی جانب سے واسا کا نام رننگ ڈیفالٹرز کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے، اور مارچ تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ واسا جو ہے وہ اپنے ڈیوز کلیئر کرے اور جو ڈسپوزل ہیں واسا کے ان کے بجلی کے بلوں کی ادائیگیوں کو یقینی بنائے۔ اگر مارچ میں بلوں کی ادائیگیاں نہ کی گئی تو واسا کے بیشتر دفاتر اور واٹر ڈسپوزل کے جو کنیکشن ہیں وہ فیسکو کی جانب سے منقطع کر دیے جائیں گے۔ واسا کے ڈسپوزل مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ اویس شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں چنیوٹ اور گرد و نواح میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ آسمان پر کالے بادل اور ٹھنڈی ہواؤں نے جاتی سردی کو روک لیا۔ محکمہ موسمیات نے سپہر اور رات میں مزید بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عصمت بلوچ سے۔ جی عصمت بتائیے گا۔ چنیوٹ شہر اور اس کے گرد و نواح میں جو وقفے سے بارش کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت بھی آسمان پر جو کالے بادل ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، اور بادل اور سورج کے درمیان جو آنکھ مچولی کا سلسلہ وہ جاری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وقفے سے بارش کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق چنیوٹ شہر کا آج درجہ حرارت کم سے کم 11 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا، جبکہ جو ہوائیں ہیں وہ شمال سے 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے
चल रही हैं और इस वक्त चिन्योट शहर में जो जाती सर्दी है उसको ब्रेक लग चुकी है। ठंडी हवाएं या हवाएं चल रही हैं और जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार और सुहाना हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चिन्योट शहर में दोपहर और रात के औकात में भी जो मजीद बारिश है उसकी पेशीन गोई की गई है और यहाँ पर जो मौसम है वो ठंडी हवाएं चलने से खुशगवार हो चुका है और जो शहरियों के चेहरे हैं वो भी खुशी से खिल उठे हैं कि एक दफा जो जाती सर्दी है उसको ब्रेक लग चुकी है। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बसंतबाजी को रोकने के लिए पुलिस ने कमर कस ली। सीपीओ समेत तमाम टाउन एसपीज रोड पर आ गए, गली मोहल्लों के विजिट और शहरियों से खूनी खेल से बाज रहने की भी अपील की। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, बताइएगा क्या सरगर्मियां हैं अफसरान की? जी बिल्कुल, पतंगबाजी एक खूनी खेल है। शहरियों को इससे बाज रखने के लिए फैसलाबाद पुलिस मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। सीपीओ फैसलाबाद गुलाम बशर मेकिन की जानिब से आज हदायत दी गई हैं। न सिर्फ सीपीओ फैसलाबाद आज खुद ऑन रोड रहेंगे बल्कि तमाम तर अफसरान डिवीजन के एसपीज भी सड़कों पर मौजूद रहेंगे। गली मोहल्लों का विजिट किया जाएगा। कहीं पर भी पतंगबाजी नजर आए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से ये इंदिया भी दे दिया गया है कि जो मुतलका इलाका होगा उसके एसएचओ डीएसपी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका अज़्म है कि किसी भी सूरत पतंगबाजी नहीं होने देंगे। इन्हीं हिदायत को मद्देनजर रखते हुए एसपी लायलपुर टाउन खुद फील्ड में निकले हैं। गली मोहल्लों का जायजा लिया जा रहा है। जहां जहां से शिकायत मौसूल होती हैं कि कहीं पर पतंग फरोशी या कहीं पे मनचले पतंग उड़ा रहे हैं तो फौरी तौर पर पुलिस वहां पहुंचती है और उन शहरियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इस पर हम बात करेंगे एसपी लायलपुर टाउन दानियाल अहमद से। सर कहिएगा, पतंग फरोशी पतंगबाजी एक खूनी खेल है, शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, पतंगबाजी की वजह से हर साल छोटे बच्चों की कम से नौजवानों की उनकी जो है वो डेथ होती है और ये एक ऐसी चीज़ है जो कंट्रोलेबल है। अगर हम अपने बिहेवियर को चेंज करें और अपने बिहेवियर को ऑल्टर करें उससे कई लोगों की ज़िंदगियां बच सकती हैं। इसमें स्पेशली जो धाती डोर है और केमिकल डोर है वो स्पेशली लीथल प्रूव होती है उनके लिए जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं उनके लिए। तो एक बंदा काम करके आ रहा है घर से, सारा दिन उसने मेहनत मुशक्कत की है और वापसी पे एक बिल्कुल नागहानी एक आउट ऑफ नोवेयर वो डोर आती है और उसके गर्दन में फिर जाती है। छोटे छोटे बच्चों पे ये इस चीज़ ने वार की है। तो मेरी आवाम से इल्तमास है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आज के दिन इस खूनी खेल से जितना परहेज कर सकते। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। अब आपको बताएं, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आने वाले शहरियों के पार्किंग मसाइल का हल ना हो सका। शहरी अपनी गाड़ियां पासपोर्ट ऑफिस की दीवार के साथ सड़क पर पार्क करने लगे, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। वकास बेग हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी वकास बेग, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस फैसलाबाद के पास सबसे बड़ा मसाइल जो है वो आने वाले साइलिन की पार्किंग का मसला है। चूंकि पार्किंग के लिए कोई जो है मुस्तकिल जगह मौजूद ना होने के बायस पासपोर्ट ऑफिस आने वाले तमाम तरह शहरी मेन रोड पर जो है अपनी गाड़ी पार्क करने पर मजबूर होते हैं। अगर इलाइड हॉस्पिटल के सामने इस शाहराह की बात की जाए तो दूर तक जो है वो पासपोर्ट ऑफिस में आने वाले शहरियों की गाड़ियां जो है वो रोड पर पार्क दिखाई देती हैं। इस हवाले से हमारी बात हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस फैसलाबाद से, जिनका ये कहना है कि जल्द ही कोशिश की जा रही है कि बाकायदा जो है एक पार्किंग सेटअप जो है वो दिया जाए। इसके लिए ना सिर्फ हुक्काम को खत लिखे गए हैं बल्कि इसके लिए तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं और शहरियों के लिए पार्किंग की सहूलत जो है उसको भी जल्द फराहम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर फिलवक्त तक की बात की जाए तो इलाइड हॉस्पिटल के सामने, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने मुकम्मल तौर पर रोड पर मौजूद पार्किंग जो है वो ना सिर्फ ट्रैफिक के बहाव में खलल का बायस बनती है बल्कि उन मुकामात पर भी पार्किंग जो है वो शहरी करते हैं यहाँ पहले से आवेजा है कि यहाँ पार्किंग करना जो है वकास अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। झंग की मेन शाहराहों पर लगाए गए सिग्नल्स गैरफाल। इंतजामिया ने ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए थाना सदर चौक, नवाज चौक और अयूब चौक में इशारे लगाए थे। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ झंग वसीम अहमद ने। जी वसीम। जी, झंग की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और जो झंग का ट्रैफिक जैम है उसको रोकने के लिए तकरीबन 2 साल कबल झंग में 3 मेन शाहराहों पर जो है वो इशारे लगाए थे, सिग्नल्स लगाए गए थे, जिसमें थाना सदर चौक शामिल है, नवाज चौक और इसके साथ साथ अयूब चौक शामिल है जो कि शहर का सबसे मारूफ चौक है। वहाँ पर भी इशारे लगाए गए थे ताकि शहर की जो ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक जैम है उसको रोका जा सके। लेकिन अब जो है सूरत हाल मजीद गंभीर होती जा रही है क्योंकि ट्रैफिक वार्डन जो है उनके अदम दिलचस्पी की वजह से जो ट्रैफिक है उसका जाम मामूल बन गया है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो भी अरसा दराज से बंद पड़े हैं, जिनको ऑपरेशनल करने के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, जो रिक्शा ड्राइवर है या जो दीगर ड्राइवर है हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी भाई बताइएगा, ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए थे, क्या कहेंगे इस पे,
کیوں ان کو یوز نہیں کیا جا رہا؟ السلام علیکم جی، یہ جھنگ میں جو ٹریفک سگنلز لگائے گئے تھے وہ کسی کارآمد نہیں ہے. ایوب چوک والا بھی بند ہے، نواز چوک والا بھی بند ہے، مین ہمارا یہ بھی بند ہے. آئے روز ٹریفک جام، آئے روز حادثہ، لہذا سکولز ساتھ ہیں، ہر چیز ساتھ ہے، ٹریفک مین روڈ ہے، ہر وقت ٹریفک جام، ہر وقت ٹریفک، لوگوں کو پریشانی دشواری. اتنا پیسہ برباد کرنے کا فائدہ کیا ہوا ان کو؟ جی بالکل، اتنا پیسہ برباد کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں، آپ بتائیے گا. وسیم احمد شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. چنیوٹ کا علاقہ ٹیبا کمانگرہ کالونی بنیادی سہولیات سے محروم، سوئی گیس اور سیوریج کا کوئی نظام نہیں، پختہ گلیاں نہ بن سکی، مکین شدید اذیت سے دوچار. اسی پر مزید بات کرتے ہیں عبدالقدیر سے. جی عبدالقدیر بتائیے گا. ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں چنیوٹ کے علاقے محلہ ٹیبا کمانگرہ میں، اور یہاں پر یہ علاقہ عرصہ دراز سے بنیادی سہولیات سے محروم ہے، جس کے باعث دیکھا جا سکتا ہے کہ علاقے بھر کی گلیاں بازار پختہ نہیں ہو سکی. اور سوئی گیس کے حوالے سے بات کی جائے تو پریشر انتہائی کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا گھر میں جو ہے وہ کھانا بنانا بھی محال ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سولنگ نالی اور سیوریج مسائل ہونے کی وجہ سے جو علاقہ مکین ہے وہ گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں. علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے کہ پورے اس علاقے کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، یہ عرصہ دراز سے یہ سسٹم جو ہے، یہ سارا جو سیوریج کا مسئلہ ہے، یہ سارا جتنے بھی گلیاں کوچے ہیں، بازار ہے، یہ سارے پانی سے بھر جاتے ہیں. اور بارش کے علاوہ بھی یہ نالیوں کا پانی باہر نکل آتا ہے، جہاں سے علاقہ مکینوں کو گزرنے میں پریشانی ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہاں سے نمازی حضرات گزرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. یہاں لوگوں کے جو کاروبار ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے کہ یہاں آگ لگ جائے تو یہاں ریسکیو کی گاڑی تک نہیں آ سکتی، اتنے زیادہ یہاں حالات خراب ہے. تو میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے، انتظامیہ سے بھی، اور ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ خدا را ہمارے حال پر رحم کرے اور اس علاقے کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات اٹھائیں. علاقے کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں. عبدالقدیر شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی رانا نعیم دستگیر کا واسطہ آفس کا دورہ، نومنتخب سی بی ایس صدر میاں مقصود کو مبارکباد پیش کی، دیگر پارٹی عہدیدار بھی ہمراہ تھے. آپ کو بتائیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی رانا نعیم دستگیر کا واسطہ آفس کا دورہ، نومنتخب سی بی ایس صدر میاں مقصود کو مبارکباد پیش کی، دیگر پارٹی عہدیدار بھی ہمراہ. فیصل آباد کی آبادی کو بڑھنے سے کیسے روکا جائے، محکمہ صحت کے دفتر میں سی او ہیلتھ کی زیر نگرانی اجلاس، محکمہ خاندانی منصوبہ بندی اور ڈی ایم پی ایچ ایف ایم سی مختلف این جی اوز کے نمائندے بھی شریک ہوئے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے. جی عزادار بتائیے گا. آبادی کو بڑھنے سے کیسے کنٹرول کیا جائے، اس سلسلے میں محکمہ صحت کے دفتر میں ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں محکمہ خاندانی منصوبہ بندی، مختلف جو پرائیویٹ این جی اوز ہیں انہوں نے شرکت کی. محکمہ صحت کے افسران جو تھے وہ شریک ہوئے. سی او ہیلتھ ایکٹنگ جو اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عدنان محمود، ان کے زیر نگرانی جو تھی یہ میٹنگ ہوئی، اور اس میں گزشتہ 2 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، جس میں ماہ دسمبر شامل ہے اور ماہ جنوری شامل ہے کہ کس طرح جو ہے وہ کارکردگی کو بہتر بنایا جائے. اور ایسے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رابطہ مہم ہے اسے جو ہے وہ تیز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آبادی کو بڑھنے سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. اور اس سلسلے میں تمام جتنے بھی این جی اوز ہیں اور محکمہ خاندانی منصوبہ بندی ہے یا محکمہ صحت ہے، تو ان کے تمام افسران جو ہے وہ رابطہ مہم تیز کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ رابطہ کرنے سے متعلق جو ہے وہ اہم پوائنٹس کا پتہ چل سکے گا کہ کیا وہ عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ آپ کا.